آپ نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے لیکن اس کا دروازہ باپ ہے. جب تک دروازہ نہیں کھلے گا آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اس لیے جتنے بھی رشتے ہیں قرآن کہتا ہے ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں کا احساس، لحاظ اور خیال کرو. تو اللہ کی سرزمین پر باپ سے بڑا اور قریبی رشتہ کون سا ہے؟ اس لحاظ سے بھی باپ شفقت کا، احترام کا، وہ سب سے اولین اس کا مستحق ہے کہ سب رشتوں سے زیادہ بڑھ کے اس کے ساتھ پیار، محبت اور عقیدت کی ہے. دنیا میں بھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بعد میں ہماری ماں حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا. تو پہلے آدم علیہ السلام دنیا میں آئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے باپ ہے، احترام میں پہلے باپ ہے، تقدس میں پہلے باپ ہے، فرما برداری میں پہلے باپ ہے. اللہ نے باپ کو دنیا میں پہلے پیدا کر کے دنیا کو سمجھایا کہ لوگوں یہ باپ معمولی رشتہ نہیں ہے. اس لیے باپ کے سفید بالوں کا حیا اور احترام اگر نہیں ہے تو کائنات میں کسی چیز کا بھی احترام نہیں. یہ وہ بال ہیں جن کے بارے میں خالق کائنات بھی فرماتے ہیں کہ میں بندے کی شرم کرتا ہوں اس کے سفید بالوں کی وجہ سے. اچھا اللہ تو شرم کرے، اللہ تو حیا کریں، اللہ تو خیال رکھیں، یہ بندہ کیسا ہے جو باپ کا خیال نہیں رکھتا؟ جس کا لحاظ رب کرتا ہے اس کا لحاظ مخلوق کیسے نہیں کرے گی؟ اس میں دونوں طرف سے کچھ غلطیاں، کچھ والدین کی بھی ہیں اور کچھ اولاد کی بھی ہیں. اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو ایک بہترین پیغام ہے، جو ایک بہترین سیرت خلیل اللہ سے ہمیں رہنما اصول ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی کسی بھی دعا میں اپنی اولاد کو نہ بھولے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد ساری زندگی اولاد آپ کے لیے دعائیں کریں تو آپ اپنی زندگی کی کسی دعا میں اپنے بچوں کو نہ بھولیں. یہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں دیکھ لیں، کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں خلیل اللہ نے اپنی اولاد کا ذکر نہیں کیا. اولاد سرمایہ ہے، اولاد آپ کی اصل دولت ہے، اولاد آپ کی اصل پرافٹ ہے، اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اولاد آپ کے لیے اللہ کے قرب اور تقرب کا ذریعہ ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے جن کو بد دعائیں دیا جائے، جن کو صرف نظر کیا جائے، جن کو چھوڑ دیا جائے اور جن کو حرام کھلا کے ان کی زندگیاں برباد کی جائیں. اس بات سے آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو فکر کتنی ہے. کائنات میں کوئی دعا ایسی نہیں جو انہوں نے رب سے کی ہے تو ساتھ اولاد کے لیے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ساری زندگی اللہ نے امتحان لیے. امتحان لینے کے بعد کہا ابراہیم میں تجھے دنیا کا امام بناتا ہوں. اللہ کہتے میں تجھے دنیا کا امام بناتا ہوں. ابراہیم کو اپنی فکر نہیں، کہتے وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو بھی بنائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. غور کرے قرآن مجید پر ایک مقام نہیں، بڑے مقامات ہیں. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیل اللہ علیہ السلام پر آزمائشیں آئی، امتحان آئی، ابتلا آئی. خالق کائنات نے انعام کے طور پر پوری کائنات کی امامت کا اعلان فرمایا. اللہ ذوالجلال نے تمغہ نصیب فرمایا، انی جاعلک للناس اماما. میرے خلیل میں نے تجھے دنیا کی امامت دے دی، دنیا کی سرداری دے دی، دنیا کا عہدہ دے دیا، دنیا میں وقار نصیب فرمایا. ابراہیم علیہ السلام فوراً کہتے وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ صرف مجھے ہی دے گا یا میری اولاد کو بھی؟ اللہ اکبر کبیرہ.
اللہ کی قسم یہ مال کے کائنات کی سرزمین پر ایک ہی ہستی ہے جو خلوص سے دعائیں کرتی ہے، وفا سے دعائیں کرتی ہے، پیار سے دعائیں کرتی ہے، محبت سے دعائیں کرتی ہے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی تمغے کے، بغیر کوئی چیز لیے ہوئے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچوں کی خیر، کاروبار کی خیر، عمر کی خیر، اولاد کی خیر ہر دعا میں مانگا کرتی۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات کے سامنے خلیل نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے میرے اللہ میری دعا ہے مجھے بھی مسلمان بنا دے، فرما بردار بنا دے، تابعدار بنا دے یا اللہ۔ صرف یہیں پر بس نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اللہ میری دعا ہے میری نسل کی ساری تیری فرما بردار اور تابعدار بن جائے۔ اپنی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اولاد کی فرما برداری کی دعا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ میرے بچوں کو بھوک نہ دینا، میرے بچوں کو تنگ دستی نہ دینا، میرے بچوں کو فقیر نہ بنانا، میرے بچوں کو بھکاری نہ بنانا۔ اللہ کائنات کا بہترین رزق پھلوں کی صورت میں میری اولاد کو فراوانی میں پھل نصیب فرمانا۔ یہ بابا ابراہیم کی سنت ہے، اپنی اولاد کے کاروبار کی برکت کے لیے دعا کرنا، اپنی اولاد کے گھر بار کے لیے دعا کرنا، اپنی اولاد کے رہن سہن کے لیے دعا کرنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، یا اللہ مجھے بھی نماز پر پابندی دے، میری اولاد کو بھی نماز پر پابندی، میں بھی نماز کا محافظ بنوں، میری اولاد بھی نماز کی محافظ بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے مالک میری دعا التجا ہے، اللہ مجھے بھی شرک سے بچانا، میری اولاد کو بھی شرک سے بچانا۔ رزق مانگا اولاد کے لیے، توحید مانگی اولاد کے لیے، کاروبار مانگا اولاد کے لیے، نماز مانگی اولاد کے لیے، اور اللہ کی قسم سمجھ یہ آتی ہے کہ کائنات میں ایک باپ کا رشتہ ہے جو کائنات کی سرزمین پر اپنی کوئی دعا ایسی نہیں کرتا جس میں اپنی اولاد کو یاد نہ۔ تو سمجھے یا نہ سمجھے، تیری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں یہ تیرے باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو تیرا کاروبار چلتا ہے یہ تیرے باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو ریل پیل ہے یہ تیرے بابا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور تیرا دنیا میں آنے کا باعث رب کعبہ کی قسم تیرے باپ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی کے امتحان، آزمائشوں، تکلیفوں کے بعد، 80 سالوں کے بعد ہر بات اپنے رب کی مانتے اللہ سے مانگا۔ دنیا میں کوئی عہدہ نہیں مانگا، دنیا کی سرداری نہیں مانگی، دنیا کی دولت نہیں مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تو اللہ سے نیک اولاد مانگی۔ 87 سال کی لمبی زندگی کی محنت، امتحان، تکلیفیں، 87 سالوں کے بعد رب سے ایک ہی چیز مانگی۔ قرآن بتاتا ہے کہ لوگوں وہ باپ نے اپنے رب سے اپنے لیے اولاد مانگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے پوری آزمائشوں میں 2 بڑی چیزیں مانگی ہیں، اور دونوں بڑی چیزیں اولاد ہی مانگی ہے، اور دونوں جگہوں پر نبی مانگے اللہ سے۔ پہلی ساری خدمت اور محنت کے نتیجے میں کہا یا اللہ اولاد دے دے جو میرا وارث بن جائے۔ بعد میں سارے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد کہا یا اللہ آخری نبی محمد میری نسل سے دے دے جو اس کعبے کا خطیب اور امام بنے۔
یہ ایک باپ کی پوری زندگی کے محنت کے 2 دعائیں ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ باپ رب سے کوٹھیاں گاڑیاں نہیں مانگتا، باپ جب بھی مانگتا ہے وہ اولاد مانگتا ہے۔ یار وہ اولاد باپ کے گریبان کو پکڑے، باپ کو فائر مارے، باپ کو دھمکیاں دے، باپ کو کہے تو بے عقل ہے، تجھے بولنا نہیں آتا، تو یہاں پر نہ بیٹھا کر۔ پھر اللہ کیسے نہ فرمائے کہ ان کو بتا دو جو باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ 3 بندوں کی دعا رد نہیں کرتے، ان میں سے ایک یہ ہے الوالد، جو والد دعا کرتا ہے لوالدہ، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، مجھے کہنے لگے کہ یار یہ جو حدیث ہے نا کہ والد کی دعا اولاد کے بارے میں رد نہیں ہوتی، یہ والد کے بارے میں تو میں نے پڑھا ہے کہیں قرآن و حدیث میں، آپ کے علم میں ہو کہ ماں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ ماں کی فضیلت بڑی ہے، شان بڑی ہے، اللہ نے ماں میں تاثیر بڑی رکھی ہے، مگر حدیث کے یہ الفاظ صرف والد کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا والد کی دعا اولاد کے بارے میں رد نہیں ہوتی۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان والدین کا تقدس اور احترام نصیب فرمائے، اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن بتاتا ہے ایک بابا کی ساری زندگی کا ثمر جب اللہ سے انہوں نے مانگا تو کہا رب حب لی من الصالحین، تو ہم نے پھر آواز دی فبشرناہ بغلام حلیم، تو نے صالح بیٹا مانگا ہے تو میں نے حلم بردبار والا اسماعیل تمہیں نصیب فرمایا۔ ایسا حلیم الطبع بیٹا دیا، اگر آپ اس کے گلے پر چھری بھی چلائیں گے تو وہ اف تک نہیں کرے گا، اگر آپ اس کو کاٹنا چاہیں گے تو یہ انکار نہیں کرے گا۔ یار چھری چلانا کاٹنا بڑی دور کی بات ہے، کسی بیٹے کو کہہ کے دیکھو کہ تیری شادی کر دی میں تجھے گھر سے نکالنے لگا، وہ کہتا رکھ ادھر میرا حصہ۔ وہ زندہ باپ سے وراثت مانگتا ہے، وہ زندہ باپ سے۔ اس نکمے کو یہ نہیں پتا کہ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، والدین کی زندگی میں ان کی ملکیت ہے، وراثت نہیں ہے۔ کہتا رکھے تھے میرا حصہ، آپ لوگ جاؤ جدھر مرضی بیچو مکان، میرا حصہ دو۔ وراثت اس وقت بنتی ہے جب باپ فوت ہو گیا، جب ماں فوت ہو گئی۔ ماں کے نام کی زمین اب وراثت ہے جب وہ فوت ہوگی، باپ کے نام کی زمین اب وراثت ہے جب وہ فوت ہو گیا۔ والدین کی زندگی میں ان کی ملکیت ہے، وہ سارا گھر بار بیچ کے چلے جائیں، آپ اس کو ذرا بھی نہیں پوچھ سکتے، نہ ان پر کوئی جرم ہے، ملکیت ہے، ان کی پاکٹ منی ہے، وہ جیسے مرضی خرچ کریں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ ہاں یہ حکم ضرور دیا اگر اولاد کو دینا ہے تو برابری میں دے، یہ نہیں کہ ایک بیٹے کے نام پہ کوٹھی کروا دیں اور دوسرا فقیر بنتا رہے۔ اگر اولاد کو دینا ہے تو انصاف سے، اگر اپنی ضرورت پہ خرچ کرنا ہے تو سارا کر جائے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، مولا کریم میری ساری زندگی کے امتحان، آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں، اللہ تیرے در پہ رونا گڑ گڑانا، میرے مالک میں ایک ہی نعمت مانگتا ہوں، ایک ہی چیز مانگتا ہوں، ایک ہی سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، نیک اولاد دے دے۔ خالق کائنات نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بردباری والا، حلم والا، بڑا ہی نیک بیٹا دیا، بڑا ہی پیارا بیٹا دیا۔ کتنا پیارا بیٹا ہے، غور کرنا ذرا۔ ابراہیم علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، جب اس بیٹے کو چلتے پھرتے دیکھا، آتے جاتے دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمانے لگے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی
انشاء اللہ من الصابرین۔ مالک کائنات نے فرمایا ہم نے ایسا بیٹا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام آ کے کہتے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ابو جان یہ تسی خواب میرے متعلق ہی دیکھنا سی، کوئی اور اچھا سا خواب دیکھ لو۔ 87 سال مانگتے رہو، اگر رب نے دے دیا اب تجھے برداشت نہیں ہوتا یہ بیٹا؟ کیوں بھائی اگر ہمارے معاشرے کی عورت ہوتی تو یہی کہتی نا اب یہ بیٹا برداشت نہیں ہوتا، اب یہ تجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور بیٹا بھی آگے سے وہ جواب دیتا، وہ اس کو کہتا میں بھی تیرا پیو لگنا جو میں نے ذبح کر۔ چھوٹی چھوٹی لڑائی، یہ پچھلے دنوں نہیں، یہ تمہارے یوسف پارک میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، ابھی یہ چند دن ہوئے ہیں، اور اپنی ماں کو چھریاں مار مار کے کہتے اس کا بازو کاٹ دیا اور پورا جسم لہو لہان۔ کیا جی اس بدبخت نے شراب پی ہوئی۔ اسی لیے صالح بیٹا مانگو، نیک بیٹا۔ اللہ کی قسم اولاد نیک ہے تو تیری زندگی کی بہار ہے، نیک نہیں ہے تو یہ عذاب ہے۔ اچھا اسماعیل علیہ السلام اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں ابو جان آپ اللہ کے نبی رسول ہیں، آپ پر وحی، آپ کا خواب یہ وحی ہے۔ یا ابا تفعل ما تؤمر، ابو جو آپ کو رب نے حکم دیا نا آپ وہ کریں۔ تو اسماعیل آپ کیا کرو گے؟ کہنے لگے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں بڑی امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے پورا صبر کرنے کی توفیق دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ستجدنی انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ نہیں کہا مسئلے کو۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ سمجھداری شن شعور کو تھے۔ مالک کائنات علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں سن لو سن لو سن لو، ذرا توجہ کرنا۔ خالق کائنات نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ای یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ باپ ابراہیم ذبح کرنے پہ تیار ہے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، پوری ہمت اور طاقت سے باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے۔ اللہ نے سمجھا دیا وہ قیامت کی دیواروں تک آنے والے مسلمانوں، جو بیٹا فرما بردار ہو اس کے گلے پہ میں کبھی چھری چلنے نہیں دیتا۔ فوراً بیٹے کو اٹھا لیا اور دمبا دے کے ذبح کر دیا۔ فرما بردار بیٹا، رب اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے اندر غور کریں، اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ وہ لوگوں، والدین کے لیے اولاد سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اولاد سے بڑا کوئی ثمر نہیں ہے، اولاد سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بڑے ہی پریشان ہیں، اللہ سے اولاد مانگتے مانگتے بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد نہیں ملی۔ جناب مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے ہیں۔ ایک دن آ کے دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس نا بڑے بہترین فروٹ پڑے ہیں، پھل پڑے ہیں اور تازہ ہیں۔ کہنے لگے مریم کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی میں محراب میں آیا ہوں تو میں نے تیرے پاس بہترین پھل دیکھے ہیں، میں تیری کفالت کرنے والا ہوں، جب میں نہیں لا کے دیتا تو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اور یہ زکریا کی سنت ہے، اپنی زیر کفالت بیٹی سے پوچھنا، اور میری بیٹی یہ موبائل میں نے لے کے دیا کہاں سے آیا ہے، یہ ٹیپ میں نے نہیں لے کے دیا کہاں سے آیا ہے، یہ تحفے کہاں سے آئے ہیں؟ بلی کو دیکھ کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا یہ غیرت مند باپ کی نشانی نہیں ہے۔
بیٹی یونیورسٹی سے آ رہی ہے، جا رہی، جو مرضی کر رہی، جو مرضی پہن رہی، وہ ہمیں کیا سروکار؟ نہیں، تجھے بڑا سروکار ہونا چاہیے۔ کل جب تیری ناک کٹے گی تو سب سے بڑی صفِ ماتم تو نے بچھانی۔ جناب زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ خالو جی میں محراب میں بیٹھی ہوں، میں نے کسی کا در نہیں، میں نے رب کا در پکڑا ہے، میں کسی اور جگہ پہ نہیں، میں رب کے نوکر بن کے بیٹھی ہوں۔ بتاؤ جو رب کے در پہ بیٹھا اس کو رب بھی دے گا، اور کہاں سے آئے گا؟ ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ تو بغیر حساب کے دیتے ہیں، بغیر مانگے دیتے ہیں، بندہ رب کا بن کے تو دیکھے۔ جناب مریم کے یہ الفاظ سنے نا تو بوڑھے باپ کے سینے پر چوٹ لگی، یا اللہ تو اس مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، موسم اولاد کا نہیں ہے، کیفیت اولاد کی نہیں ہے، لیکن خالق کائنات بوڑھے باپ کے سینے میں بھی ساری زندگی یہ تڑپ رہتی ہے، کاش میری اولاد ہوتی، کاش میرے پاس بیٹا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، اللہ فرماتے زکریا نے ایسا ایسا رونا شروع کر دیا، ہلکی ہلکی آواز میں رب سے مکالمہ شروع کر دیا، اللہ سے مناجات شروع کر دی۔ روتے کہتے ہیں ربی انی وہن النظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ میرے مالک دیکھ لے، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اللہ میں تیرے علاوہ کسی در پہ نہیں گیا، کسی گھر میں نہیں گیا، کسی کی چوکھٹ پہ نہیں گیا، کسی کے دربار پہ نہیں گیا، کسی کی جگہ پہ نہیں گیا۔ میرے مالک میری ایک ہی دعا ہے، میری ایک ہی التجا ہے، میری ایک ہی پکار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات ملے گا تو تیرے ہی در سے ملے گا۔ اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں؟ یا اللہ کوئی سبب نہیں ہے تو تو نے یہاں پر پھل پہنچا دیے، تو میرے لیے تو قیمتی پھل اولاد دی، اللہ مجھے بھی دے دے۔ خالق کائنات نے فرمایا سنو سنو ذرا، ساتھ ہی کہتے یاری سنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اللہ مانگتا ہے اس لیے ہوں میرے مرنے کے بعد نبوت کا وارث کوئی نہیں، عقیدے کا وارث کوئی نہیں، منہج کا وارث کوئی نہیں، دعوت کا وارث کوئی نہیں۔ یا اللہ میری یہ ہم و غم اور فکر اس لیے ہے اللہ میرے جانے کے بعد میرا بیٹا بھی دروازے دروازے پہ عقیدہ توحید کی دعوت دے۔ نبی یعقوب کی نبوت کا وہ سلسلہ، وہ کڑی، وہ رکے نا۔ یا اللہ میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ سونا بڑا پڑا ہے، چاندی بڑی پڑی ہے، درہم و دینار کون کھائے گا۔ اللہ میری فکر تو یہ ہے کہ اولاد دے جو اس منہج اور عقیدے کو چلاتی ہے۔ اچھا یہ دعا کہاں پر جا کے کر رہے ہیں؟ کائنات کا سب سے بڑا دربار اور سب سے بڑی درگاہ رب العالمین کی۔ اللہ بتاتے لوگوں دیکھ لو، نبی رو رو کے مجھ سے مانگتے رہے، سمجھ لو کہ اس دربار کے علاوہ کوئی دوسرا دربار دینے والا نہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ اللہ فرماتے میں نے اپنے نبی کی یہ دعا کب قبول کی؟ جب محراب میں کھڑا نبی مجھ سے مانگ رہا تھا۔ پتہ چلا جو بندہ محراب کہتے ہیں نا فلانے بندے نے تے مسلح ہی مال رہا ہے،
جو بندہ محراب میں، مصلی پہ، مسجد میں، کونے میں ڈیرا لگا لیتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں پھر اس بندے کو میں ضائع نہیں کرتا، اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو بھی میں پوری کر دیتا ہوں۔ کوئی بندہ مسجد میں اپنے آپ کو پکا کر کے تو دیکھے، تو اپنا ڈیرا لگا، میرا رب دیکھ تیری تکلیفیں، مصیبتیں، تنگیاں دور کیسے کرتی۔ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، نبیوں نے جو بھی مانگا حالت نواز میں مانگا، جب بھی مانگا مسجد میں آ کے مانگا، جب بھی مانگا رب کے در پہ پہنچ کے مانگا، جب بھی مانگا اپنے رب کے سامنے آ کے مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نازل کیا، فرشتے جاؤ باغ کے میرے نبی زکریا کو کہو رونا بند کرو، مسکرانا شروع کرو۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ پاک نے آپ کو یحییٰ بیٹے کی بشارت نصیب فرمائی۔ بیٹا بھی دیا، نام بھی آسمان سے رب نے خود رکھا۔ کسی کا نام ماموں رکھے، کسی کا چاچو رکھے، کسی کا دادا رکھے، کسی کا نانا رکھے، کسی کا نام کوئی رکھے۔ اللہ کی قسم یہ کتنا خوش نصیب ہے جس کا نام بھی میرے رب نے رکھا، اور فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ نام بھی ایسا ہے کہ دنیا میں آج سے پہلے یحییٰ نام کا کوئی انسان آیا ہی نہیں۔ کیوں بھی ہم نے بھی بچے کا نام رکھا، ہم کہتے ہیں کوئی نیا سا نام، نیا سا نام۔ اللہ فرماتے ہیں زکریا تیرے مانگے بغیر میں نے یحییٰ نام بھی رکھا اور نیا سا نام دیا۔ والدین کی سب سے بڑی خواہش اور دعا اولاد ہے۔ اللہ بتاتے ہیں ساری زندگی کا ثمر خلیل نے دعا مانگی، رو رو کے زکریا نے اولاد مانگی، اور رب بتاتا ہے جو رب کے در پہ آتا ہے، رب کی مسجد میں آتا ہے، محراب میں آتا ہے، مصلی پہ آتا ہے، میرا رب اس کو ضائع نہیں کرتا، میرا رب اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں کائنات کے اندر کچھ لوگ ایسے بد نصیب قرب قیامت آئیں گے، فرمایا جو لوگ اپنے والدین کو دور کریں گے، اپنے دوستوں کو قریب کریں گے، اپنے رشتہ داروں کو دور کریں گے، بیگانوں کو قریب کریں گے، اللہ اکبر کبیرہ، باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، مشورے بھی دوستوں سے، یاریاں بھی دوستوں سے، مجلسیں بھی دوستوں سے، کھیل کود بھی دوستوں سے، وقت بھی دوستوں کے ساتھ گزاریں گے، اپنے باپ کو کوئی حیثیت نہیں دیں گے، اس کو دھکے ماریں گے، اس کو کہیں گے بابا چپ رہ کر بولا نہ کر، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی دوائی کی پرچی کو بھی بوجھ سمجھیں گے۔ آپ نے فرمایا لوگوں قیامت کے قریب جب ایسے بد نصیب انسان آئیں گے پھر آسمان سے عذاب کے علاوہ کوئی چیز نہیں آئے گی۔ ان سفید بالوں کا حیا جس طرح میرے رب نے کیا ہے، اللہ کرے مسلمانوں ہر بچہ ہی اسی طرح حیا کرنا شروع کر۔ میرا رب بڑی لاج رکھتا ہے۔ اچھا اگر اولاد نافرمان ہو نا تو یہ بات یاد رکھنا، باپ کو آنکھیں نکالنے والے، باپ پر بد زبانی کرنے والے، باپ پر ہاتھ اٹھانے والے، اللہ کی قسم اس سے کائنات میں اور بدترین کوئی نہیں ہے جس نے اپنے باپ کا قتل کر دیا ہے۔ سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جس نے نبی کو قتل کیا، نبی سے بڑا بد نصیب وہ ہے جس نے باپ کو قتل کیا۔ یہ نشے میں تت میں آ کے فائر مار دیا، قتل کر دیا۔ اللہ کی قسم یہ زندہ بھی زندہ نہیں ہے، یہ مردوں کی طرح پھرتا رہے گا، مرنے کے بعد جو عذاب ہے وہ محسوس نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ فرماتے قرآن مجید میں سید زادہ ہے، سید زادہ ہے، اس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، میرے رب نے اس کو تباہ کر کے رکھا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، او میرے بیٹے اللہ نے عذاب دے دیا ہے، زمین نے پانی نکالا ہے، سارے مشرک آج غرق ہو جائیں گے، آجا میرے پاس میری کشتی میں بیٹھ جا۔ بیٹا آگے سے فلسفے بیان کرتا ہے، ساوی الی جبل یاسمن، او بابا چھوڑ تو، میں
پہاڑوں میں رہنے والا ہوں، اس پہاڑی کے اوپر چڑھوں گا پانی سے بچ جاؤں گا۔ کہا لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچے گا، جس کو رب بچائے گا بچے گا صرف وہی۔ مالک کائنات نے فرمایا، نبی نوح علیہ السلام بلاتے رہ گئے، پکارتے رہ گئے، سمجھاتے رہ گئے، مگر بیٹے نے بات نہ مانی۔ اللہ ذوالجلال نے سید زادے کو، نبی زادے کو، نبی کے بیٹے کو، قرآن شاہد اس بات پر، نبی کے بیٹے کو اللہ نے نبی کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، آنکھوں کے سامنے برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر اولاد تو اولاد ہے، بیٹا تو بیٹا ہے۔ باپ کی زبان پھر کھلی اور کہنے لگے ان ابنی من اخلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ یا اللہ تو بڑا بے پرواہ ہے۔ اللہ میری 950 سالہ دعوت توحید اس کی لاج ہی رکھ لے، یہ میرا بیٹا، اللہ یہ غرق ہو رہا میرا ہے۔ کہتے ہیں نا پتر کا پتر ہو جاندے پر ماپے کماپے نہیں ہوندے۔ مرنے کے بعد بھی خبر میں احساس والدین کے وجود اور مٹی میں اللہ نے رکھا۔ بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے، وہی بیٹا جس کو ساری زندگی سمجھاتے رہے، بتلاتے رہے، پاس اب ڈوبنے لگا ہے تو نبی سے رہا نہیں گیا، اللہ نے ڈانٹ دیا، میرے نبی دوبارہ تو نے اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے، اور تیرا وعدہ تھا تیرے اہل کو بچا لوں گا۔ خالق کائنات نے فرمایا انہو لیس من اہلک، او میرے نبی نو سن لے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرے اہل و عیال سے نہیں ہے۔ یا اللہ کیا مقصد ہے؟ میری بیوی سے ہے، میرے گھر میں پیدا ہوا، میں نے تربیت کی، میں نے پرورش کی۔ مالک کائنات نے فرمایا انہو عمل غیر صالح، او میرے نو نبی وہ تیرا نہیں ہے جس کے عمل تیرے جیسے نہیں ہے، وہ تیرا نہیں ہے جس کی دعوت تیرے جیسی نہیں ہے، وہ تیرا نہیں ہے جس کا عقیدہ تیرے جیسا نہیں ہے، وہ تیرا نہیں ہے جس کا کردار تیرے جیسا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میں پوچھتا ہوں سرگودا کے غیرت مندو، اگر رب نبی کو ڈانٹ دے تیری میری کیا حیثیت ہے؟ یہاں نبی کو رب ڈانٹ لے جس نے 950 سال دعوت توحید دی، اور فرمایا نو دوبارہ میرے لیے سوال نہیں کرنا، وگرنہ تیری نبوت کو ختم کر دوں گا اگر تو نے اس مشرک بیٹے کے لیے دوبارہ سوال کیا۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے، کسی مولوی کی بات نہیں۔ اور میرے بھائیوں پتہ چلا فرما بردار بیٹا ہو، اللہ چھری کے نیچے اسماعیل کو بچا لیتے ہیں، نافرمان بیٹا ہو تو اللہ نبی کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیتے ہیں۔ اپنے والدین کی فرما برداری کرو، نافرمان تو نبی کا بیٹا بھی ہو ڈوب کے رہ جاتا ہے، نافرمان تو نبی یعقوب کے بیٹے ہوں در در کے دھکے کھاتے ہیں، اللہ ان کو بچاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بیٹا بھاگتا بھاگتا آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی جی یہ بوڑھا بابا میرا باپ ہے لیکن خرچے بڑے کرتا ہے، میرا سامان اٹھا کے لے جاتا، میری چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہے، اللہ کے نبی مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، مجھے بتاتا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بابا بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور زبان سے کچھ گنگناتے آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ جب پاس آ کے بیٹھ گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں بابا جی وہ الفاظ جو راستے میں آپ نے کہتے وہ یہاں پر بیان کرو۔ کہتے اللہ کے نبی میں نے کیا کہنا، آپ حکم کریں، میرا بیٹا شکایت لے کے آپ کے پاس آیا۔ فرمایا نہیں، ابھی میرے پاس جبریل آئے اور کہا اللہ کے نبی رک جاؤ، کوئی بات نہ کرنا، پہلے اس بابے سے پوچھو کہا کیا تھا اسے، بتا بھائی تو نے کیا کہا۔ اللہ کے نبی ہم نے کیا کہنا ہے، بیٹے کا تنگ آیا، دکھوں سے مارا، اس کے تانے میں نے سنے تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو مانگ مانگ کے رب سے لیا تھا،
یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے خون پسینہ ایک کیا تھا، یہ وہی بچہ ہے جو پیشاب کرتا تھا کپڑوں سے پھر بھی چوم سے سینے سے لگاتا تھا، یہ وہی بچہ ہے جو بیمار ہوتا تھا تو ساری رات سر پہ بیٹھا رہتا، یہ وہی بچہ ہے جو فرمائشیں کرتا تھا خوشیوں غمیوں پہ ہم کچھ نہیں دیکھتے تھے، اس کی زبان کے جملے سن کے پورے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی میری زبان سے یہ جملے نکل آئے، فرمایا تیرے جملے یہ میرے رب نے آسمان سے سنے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں میرے نبی اس کو کہو ذرا دوبارہ بیان تو کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بیٹے کو آپ نے ڈانٹ کے فرمایا اے سن، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے، اب تیرے باپ کی مرضی وہ تجھے بیچ دے یا تیرا مال بیچ دے تو اف تک نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، ماں کا بھی بڑا احترام ہے، لیکن والد کو نکالو نا، یہ والد کا تقدس ہے، یہ والد کی عظمت ہے۔ پتہ چلتا ہے پوری زندگی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور انبیاء نے اپنی دعاؤں میں اولاد کو نہیں چھوڑا۔ اولادو، پتہ چلتا ہے مرنے کے بعد ساری زندگی پھر اولاد نے بھی اپنے والدین کو نہیں چھوڑا۔ ان کی قبر کی مٹی کو نہ بھولا کرو، خوشیوں غمیوں میں جا کے وہ جگہ دیکھا کرو، یہ وہ ڈیرے ہیں جو تیری زندگی میں خوشیوں کی بہار لانے والے تھے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، زندہ رکھے، ایمان پر موت آئے، شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد۔